अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे. My name is Tahira. I am going to teach you your English course 201. Our today's topic is Introduction to the Business and Technical Communication. Our today's topic will cover different areas like introduction to business and technical communication, books and materials, modules, importance of business and technical communication, types of communication. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी ये जानते होंगे कि कम्युनिकेशन होती क्या चीज़ है. डे टू डे रूटीन में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं विद फ्रेंड्स, विद पेरेंट्स, विद टीचर्स, विद रिलेटिव्स एंड सो ऑन. तो इस टाइप की कम्युनिकेशन जो बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन है, ये समवट डिफरेंट होती है डेली डे टू डे कम्युनिकेशन के निस्बत. सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारे इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. Objective of this course is to equip the students with skills that will enable them to communicate clearly and concisely in diverse business situation. जितने भी डाइवर्स बिजनेस सिचुएशन होते हैं उसमें अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हैं तो आप एक कामयाब सक्सेसफुल पर्सन होते हैं. और सेकंड ऑब्जेक्टिव इसकी क्या है इस कोर्स की, द स्टूडेंट विल लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव रिटन मैसेजेस. किस तरह एक स्टूडेंट इफेक्टिव मैसेजेस ऑर्गेनाइज करके प्लान करके लिख सकता है, जो कि एक बिजनेस या कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. इस कोर्स को भी इन बुक्स के मुताबिक या कोर्स के मुताबिक टू पार्ट्स में इस लेसन को डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट इज रिटन कम्युनिकेशन एंड सेकंड पार्ट इज ओरल कम्युनिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिटन कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे. आप लोगों को पता होगा कि रिटन कम्युनिकेशन होती क्या चीज़ है, इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग जिसको कहते हैं. और ओरल कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है, वर्बली ज़बानी जो कुछ हम लोग कह रहे होते हैं उसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. रिटन कम्युनिकेशन हमारे पास उसमें आता है, इट कवर्स प्लानिंग, स्ट्रक्चर्स एंड स्टाइलिस्टिक इश्यूज. The student will learn to write memos and letters, proposals, short and long reports and procedures and policy documents. इसके अलावा भी the student will learn to simplify complex information through editing and revising for enhancing their ability to create powerful documents to sell their ideas. आपके पास जो आइडियाज़ होती हैं उनको सेल करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कौन सी ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिसके थ्रू आप लोग मेमोज, एक स्टूडेंट पूछ रहा है मेमोज, जितने भी मेमोरेंडम होती है, याद दहानी जो हम लोग ज़बानी याद करते हैं ना, उसको हम लोग मेमोज कहते हैं. और अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो इसका डेफिनेशन होगा is used for internal communication regarding procedure or official business within organization. Memo is a message you send to a large group of employees. ये एक मैसेज होता है जो कि आप लार्ज ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को सेंड करते हैं, लाइक योर इंटायर डिपार्टमेंट और एवरीवन एट द कंपनी. लफ्जी मतलब इसका मेमोराइजेशन, मेमोरेंडम ही होता है. अच्छा, हमारे पास हम लोग बात कर रहे थे रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर कि रिटन कम्युनिकेशन होती क्या चीज़ है. आप लोगों को जो जो कुछ समझ में नहीं आता आप काइंडली कमेंट्स में पूछ सकते हैं. आप लोगों की कोर्स में मुख्तलिफ बुक्स एंड मटेरियल्स दी हुई हैं, उनका लिंक्स भी शेयर किया हुआ है इंग्लिश 201 की बुक्स में. वो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो मटेरियल आ जाएगा. अब इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है. एक और स्टूडेंट ने प्रपोजल के बारे में पूछा है कि प्रपोजल क्या चीज़ होती है. प्रपोजल प्लान और सजेशन
ہوتی ہے, اسپیشلی فارمل اور ریٹن فارم میں, پٹ فارورڈ فار کنسیڈریشن بائی ادرس. فار ایگزامپل, آپ لوگ ایک آرگنائزیشن شروع کرنا چاہتے ہیں یا کسی کمپنی کے ساتھ کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگ ریٹن فارم میں اپنا جو مقصد ہے, ویژن ہے, آبجیکٹو ہے, مشن ہے, جو کچھ آپ نے کرنا ہے, جو کچھ آپ نے آگے پروسیڈ کرنا ہے, آپ نے اس کے اوپر کام کیسے کرنا ہے, یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کی پروپوزل میں انکلوڈ ہوں گی. کوئی بھی آرگنائزیشن یہ ریٹن فارم میں ہی ہوتی ہے. پہلے آپ یہ پروپوز کہ میں یہ پروپوز کر رہی ہوں, میں یہ کمپنی کھولنا چاہتی ہوں, میرے یہ ایمز ہوں گے, یہ آبجیکٹو ہوں گی, میرے پاس خرچہ یہاں سے آئے گا, فائنینشلی میں ایسا اس کو پروسیڈ کروں گی. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ پروپوزل میں, یہ بزنس سے ریلیٹڈ ٹرم ہے. بیسیکلی ہم لوگ کورس بھی اسی سے ریلیٹڈ پڑھ رہے ہیں, بزنس کمیونیکیشن کے اوپر, کہ بزنس میں آپ لوگ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں. آپ لوگ یہ ساری چیزیں, اس کورس کو پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ پروپوزل, میموز یا بزنس رپورٹ کیسے پیش کرتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یونائٹڈ نیشن مختلف سالانہ یا 10 سال بعد یا 5 سال بعد مختلف رپورٹس بناتی ہے اور پیش کرتی ہیں, جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں ملک نے اتنی ترقی کی ہے بزنس کے حوالے سے, یا اتنی ترقی کی ہے. یا ود ان پاکستان اگر آپ دیکھ لیں, بینکوں کے اوپر بھی وہ رپورٹ آ جاتی ہے کہ اس نے اتنی ترقی کی ہے, اتنا کمایا, اتنا لاس کیا, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اب امپورٹنس آف بزنس ٹیکنیکل کمیونیکیشن کیا ہے, یہ آپ کی زندگی میں کیوں اہم کردار ادا کرتی ہے اور کیسے کردار ادا کرتی ہے. فرسٹلی, اٹ ہیلپس اے پرسن ٹو آئیڈینٹیفائی ڈفرنٹ رولس ایٹ ورک پلیس. اگر آپ ایک جگہ کام کر رہے ہیں, فار ایگزامپل کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں, تو آپ کو 2 طرح کے رولز نبھانے ہوں گے. فرسٹ رول ایز اے اسپیشلسٹ اور سیکنڈ ایز اے کمیونیکیٹر. ایز اے اسپیشلسٹ آپ کو کیا کرنا ہے, آپ نے آئیڈیاز جنریٹ کرنے ہیں. یو ہیو ٹو جنریٹ آئیڈیاز آن ڈفرنٹ ٹاپکس اور مٹیریلس اور ایشوز. فار ایگزامپل, آپ ایک یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں, آپ ایک نیوٹریشیسٹ ہے, آپ نے یہ پلان کرنا ہے کہ ہمارے کچن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. اسپیشلسٹ ہیں آپ نے آئیڈیاز جنریٹ کر دیے کہ ہمارے ہیلدی فوڈ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اب سیکنڈ کام, آپ نے تو آئیڈیاز جنریٹ کر دیے, سیکنڈ کام آپ کا یہ کہ آپ نے اس کو کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. کمیونیکیٹ کہ آپ نے اسٹاف کے ساتھ, ڈفرینٹ امپلائیز کے ساتھ, اور جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں, آرگنائزیشن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں کمیونیکیٹر میں. ایز اے کمیونیکیٹر بھی آپ کو یہ آئیڈیاز پھر شیئر کرنی پڑتی ہے. اب بینیفٹس آف, میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا 2 ٹائپس آف کمیونیکیشن ہوتی ہے. ون از اورل کمیونیکیشن اینڈ سیکنڈ از ریٹن کمیونیکیشن. ریٹن کمیونیکیشن کے بیسیکلی بینیفٹس کیا ہوتے ہیں. فرسٹلی, اٹ انیبل اس ٹو ڈو آور جاب افیکٹولی. ہم بہت اچھے طریقے سے ایک جاب کر سکتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں. آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ اپنی ایگزامپل لے لیں, اگر آپ بیسٹ کمیونیکیٹر ہیں, آپ بیسٹ لکھ سکتے ہیں, آپ کی رائٹنگ اسپیڈ بھی اچھی ہے, وہی کامیاب اسٹوڈنٹ ہوتا ہے میرے خیال سے. تو اینڈ سیکنڈ بینیفٹ اس کا کیا ہے, ریکگنیشن ان دا فارم آف پریز. آپ جس آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, اگر آپ کی ریٹن کمیونیکیشن اسکلز بہتر ہوں گی تو آپ کو تعریف ملے گی. تعریف ملنے کے بعد انسپائر ہوں گے لوگ, انسپائر ہونے کے بعد آپ کو پروموشن ملیں گی. پروموشن جیسی ہی ملتی ہے, آپ کی سیلف سیٹسفیکشن بھی شروع ہو جاتی ہے. آپ اگر پرسنلی خود سیٹسفائڈ ہیں اپنے کام سے, تو آپ دوسروں کو بھی امپریس کر سکتے ہیں. اینڈ ہمارا لاسٹ جو اس کا بینیفٹ ہے وہ انفلوئنس پیپل. دیر آر سو مینی ادر انفلوئنس آلسو. کیا آپ بتا سکتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ اس کے علاوہ کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں ریٹن کمیونیکیشن میں, لوگوں کو ہم لوگ کیسے انسپائر کر سکتے ہیں؟ جی, ڈو ناٹ افریڈ ٹو شیئر یور آئیڈیاز. آپ کا جو بھی جواب ہوگا اس کو صحیح کنسیڈر کیا جائے گا. اس کے بعد ہمارا ٹاپک آتا ہے کہ رائٹنگ. آپ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں. انفلوئنس پیپل, کہ اگر فار ایگزامپل اگر آپ ایک کچن کینٹین کو چلانے کا کوئی آئیڈیا ہے آپ کے پاس, آپ یہ کہتی ہے کہ ہماری کینٹین میں یہ چیزیں ہونی چاہیے, تو آپ لوگوں کو کیسے انسپائر کریں گے کہ وہ آپ کو سپورٹ کرے کہ ہاں
ہم یہ چیزیں کریں گے تو اس سے ایک تو پیسے کی بھی بچت ہوگی, اوپر سے گڈ مٹیریل بھی ہمارے پاس آئے گا. ٹھیک ہے. یا اسکول میں ایز اے ٹرپ اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں اسکول سے, تو آپ پہلے کیا کریں گے, پہلے اسٹوڈنٹ کو انفلوئنس کریں گے, اس جگہ کے بارے میں بتائیں گے کہ اس جگہ میں یہ چیزیں ہیں, ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا, ہمیں وہ دیکھنے کو ملے گا. تو آپ لوگ اسٹوڈنٹ کو انسپائر کریں گے, اسٹوڈنٹ کے بعد پھر جائیں گے میم کے پاس, ٹیچر کو انسپائر کریں گے, ٹیچر جا کے پھر پرنسپل کو انسپائر کرے گی, پھر اس کے بعد ہی ہمیں پرمیشن مل سکے گی اس جگہ کو وزٹ کرنے کی. انفلوئنس مطلب متاثر کرنا لوگوں کو, کہ کس طرح لوگوں کو پر اثر انداز ہو, کس طرح ان کو متاثر کرے. رائٹنگ کی ہم بات کر رہے تھے. رائٹنگ دو طرح سے ہوتی ہے, ایز اے اسٹوڈنٹ لیول پر بھی رائٹنگ ہوتی ہے, اور اگر آپ ایک امپلائی ہے کمپنی میں یا مینیجر ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کی رائٹنگ ڈفرینٹ ہوگی. اب ان دونوں رائٹنگ میں کیا ڈفرینس ہے؟ 4 ایریا میں اس کا ڈفرینس ہے. نمبر 1 ڈفرینس آف پرپس, نمبر 2 ڈفرینس آف آڈینس,